اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، ہم سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے، یہ اصل ایصال ثواب کا پروگرام ہے، اور آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دین کی نسبت پر بیٹھے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ اپنی نیند کو قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ تاکہ جو باتیں ہمارے سامنے آئے ہم ان پر عمل بھی کریں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیں گے کہ آپ بھی ان دین کی باتوں پر عمل کیجیے۔ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ لوگ اگر اس نیت سے آئے ہیں تو خوش ہو جائیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہاں کہیں بھی دین کا پروگرام سجایا جاتا ہے، اسلامی محفل منعقد کی جاتی ہے، جب وہ پروگرام پورا ہو جاتا ہے، اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کی نسبت پر بیٹھنے والوں، اے دینی محفل سجانے والوں، اے اللہ کو یاد کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اس مجمع میں بیٹھنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اب تم یہاں سے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ تو وہی پروگرام ہے یہ، آپ لوگ اس مجمع کو ہلکے میں مت لیجئے گا، اور اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ پروگرام جو سجایا گیا ہے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، موت ہر ایک آدمی کو آنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالی خیر و عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ بہرحال موت ہر شخص کو آنا ہے، کوئی یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر مکانوں میں رہنے والا ہے، محلوں میں رہنے والا ہے، بانس اور بھوس کے گھر میں رہنے والا ہے، کوٹھیوں میں رہنے والا ہے، شہر اور محلے میں رہنے والا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ مکان میں رہنے کی وجہ سے موت نہیں آئے گی۔ بھوس باس میں رہنے والوں سے پوچھ لیجئے اس گھر میں رہنے سے موت نہیں آئے گی۔ آپ مسلمانوں کو چھوڑیے، غیر مسلموں سے پوچھئے، یہودیوں سے پوچھئے، نصرانیوں سے پوچھئے، عیسائیوں سے پوچھئے، جتنے لوگ جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ بتاؤ تمہیں موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سارے لوگ بولیں گے ہمیں ایک دن تو مرنا ہی ہے، ہمیں ایک دن کیا ہے؟ مرنا ہے، اور مرنے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان دیا ہے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ذرہ برابر ایمان بچا کر اس دنیا سے لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عنایت فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ کس شخص کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس ایمان نہیں ہے؟ تو اس کی بھی علامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو دیکھ لو کہ 5 وقت وہ مسجدوں میں جاتا ہے اور آتا ہے تو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے دو۔ ایسے دور میں بھی اگر کوئی آدمی مسجدوں میں جا رہے ہیں اور مسجدوں سے آ رہے ہیں تو سمجھیے اس فتنے کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس لیے مسجدوں کو لازم پکڑیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 3 جگہ موت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں 4 پارے میں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت ہر شخص کو آنی ہے، چاہے جو بھی ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم تمام لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا۔
موت تو آنی ہے، ہر شخص کو مزہ چکھنا ہے موت کا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بدلہ عنایت فرمائیں گے، چاہے اچھا بدلہ ہو یا برا بدلہ ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب ہے وہ شخص جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ بدلہ تو سب کو ملے گا، لیکن کامیاب کون ہے؟ جن کو جہنم نہ جانے کا فیصلہ ہو، جنت میں جانے کا فیصلہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کی چیز ہے، دنیا کا سامان یہ دھوکے کی چیز ہے۔ دنیا میں نہیں پڑنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ دنیا نہ کماؤ، دنیا کما کر بھی دین حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم حلال روزی کمائیں گے، اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے موت کو یاد دلایا ہے، 21ویں بارے میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم تمام لوگوں کو ہماری طرف آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ایک ایسے کمرے میں ٹھکانہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہوگا، اللہ پر بھروسہ کیا ہوگا اور اللہ کو خوش کیا ہوگا، چاہے غم کا موقع ہو خوشی کا موقع ہو، اللہ کو انہوں نے خوش کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ پر صبر کیا ہوگا، یعنی مصائب پر صبر کیا ہوگا، مصیبتوں پر صبر کیا ہوگا اور اللہ پر بھروسہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں ایسے مکانات میں رکھیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اس لیے نیک عمل کرنے کی کوشش کیجیے، خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائی۔ موت سب کو آنا ہے، موت کسی نے نہیں دیکھا، موت تو آنا ہے، لیکن کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کو خوش کر کے اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ مجمع جو موت کے اوپر ہی ہے نا، ہم یہ نہ سمجھیں کہ مرحومہ چلی گئی ہے ہمیں نہیں جانا ہے، جانا ہمیں بھی ہے، اور اچھے اعمال کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا اعمال کریں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ بخاری شریف بہت اہم کتاب ہے، اس میں بہت لمبی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو موت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور ان کے روح کو ایسے نکالتے ہیں جیسے آدمی نے انگلی پانی میں ڈالا اور نکال دیا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ حالانکہ موت بہت سخت چیز ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے لیے بہت آرام دہ ہے۔ وہ فرشتے ان کو روح کو لے کر آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں استقبال ہوتا ہے، اور یہاں نیچے کیا ہوتا ہے، نیچے لوگ ان کو نہلاتے ہیں اور دھولاتے ہیں اور کفناتے ہیں، اور وہ شخص دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قبر میں ہمارے لیے بہت اچھا انتظام ہے، فرشتوں نے ہمارا استقبال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے نہلانے والوں سے، کفنانے والوں سے کہ بھائی جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے یہاں دیر تک
تک مت رکھو، کیونکہ میں اپنے آپ کو اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ اگرچہ نہلانے والے نہیں سنتے ہیں، انسان اور جنات نہیں سنتے، ساری مخلوق سنتی ہے، لیکن میت وہ بول نہیں پاتا، لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرے رشتہ دار ہے، وہ سب کچھ کہتا ہے، لیکن انسان نہیں سنتا۔ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے۔ بہرحال وہ میت کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے قبر میں لے چلو۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے، ان کو جب لوگ لے کر جا رہے تھے، راستے میں تاخیر کر رہے تھے، تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم کیوں تاخیر کر رہے ہو مجھے لے جانے میں، مجھے جلدی قبر میں لے چلو، اور پھر وہ سو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، یہ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے واقعہ پڑھا ہے، آپ لوگوں تک یہ واقعہ میں نے پہنچا دیا۔ بہرحال جب ان کو قبر میں لے جایا جاتا ہے اور سارے لوگ دفن کر کے آ جاتے ہیں، جب دفن کر کے آ جاتے ہیں، وہاں فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں ان سے سوال و جواب کرنے کے لیے۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں، اگرچہ آپ لوگ تھوڑے ہیں، لیکن اگر تھوڑے لوگوں نے باتوں پر عمل کر لیا، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی عادت بنائیے، اپنی عادت، کچھ ایسی عادت بنائیے کہ قبر میں وہ عادت کام آ جائے۔ کچھ عادت ہے کہ انسان جب سوئے تو دعا پڑھ کے سوئے، اور جب اٹھے تو اٹھنے کی دعا پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر یہ عادت ہماری بنی رہے گی، قبر میں انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں وہ دونوں فرشتے اٹھائیں گے، ہم فوراً کلمہ پڑھ دیں گے، تو فرشتے سمجھ جائیں گے کہ یہ کامیاب آدمی ہے۔ جیسی عادت دنیا میں ہوگی، اسی طرح کی عادت کا نمونہ قبر میں پیش کیا جائے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کا جب انتقال ہوا، ان کو جب ملک الموت نے اٹھایا، تو ان کو پتا چلا کہ اگر قبر میں آدمی کو 10 بجے دن میں بھی دفن کیجئے گا نا، وہاں شام ہو رہی ہوگی، ایسا لگے گا شام ہو گیا۔ تو وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو جب قبر میں دفن کیا گیا، جب ان کو ملک الموت نے اٹھایا، اور قبر میں جو ہے کمر تک روح ڈالی جاتی ہے، انسان کے پورے جسم میں روح نہیں بلکہ کمر تک، تاکہ انسان اٹھ کر بیٹھ جائے اور سوال کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دے، اس کے بعد پھر سو جائے۔ بس کمر تک روح ڈالی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے سوال و جواب ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو جب ملک الموت نے اٹھایا، یعنی اللہ نے ان کے اندر روح جب پھونکی، تو دیکھا کہ بھئی شام کا وقت ہے، انہوں نے فرشتوں سے کہا رک جاؤ، ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو، کیونکہ میری نماز قضا ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں شام کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور لوگوں نے دیکھا، اور ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھی کو قبر میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، دفن کر کے لوگ آ گئے، پھر دیکھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ چپ رہو، یہ باتیں نہیں بولنے کی ہے، یہ آخرت کا مرحلہ ہے۔ بہرحال یہ باتیں آ گئی تاکہ میں آپ سے کہوں اور اپنی عادت بھی بناؤں کہ نماز پڑھنے کی عادت بنائیے، کلمہ پڑھنے کی عادت بنائیے، تاکہ قبر میں جانے کے بعد اگر فرشتہ ہمیں بیدار کرے تو ہم ان سے بھی کہہ سکیں کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنے دو۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو فرشتہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کو خوش کر کے آیا ہے نا۔ ہم نام سنے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ میں ابھی جس حالت میں ہوں، جس موقع پر ہوں، مرنے کے بعد کیا میری یہی کیفیت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، مرنے کے بعد انسان کی جو کیفیت دنیا میں رہتی ہے وہی کیفیت آخرت میں ہوگی، یعنی جو حالت دنیا میں ہوتی ہے وہی آخرت میں ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بات ایسی ہے تو پھر تو میں ملک الموت سے نمٹ لوں گا، میں ملک الموت سے نمٹ لوں گا، وہ مجھ سے سوال کریں گے میں ان سے نمٹ لوں گا۔
تو پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا یا کسی طریقے سے عالم برزخ کے اندر یہ ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور جب ان کو قبر میں رکھا گیا اور سارے لوگ جب دفن کر کے آ گئے تو فرشتوں نے جو آتے ہیں وہاں پر منکر نکیر پوچھنے کے لیے، وہ فرشتے جب ان کے پاس آئے پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے کہ من ربک، تمہارے رب کون ہے، یہ سوال ہوتا ہے ہر مرنے والوں سے قبر میں سوال ہوگا، من ربک، ہے نا، ما دینک، ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کو پہچانو یہ کون ہے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہوگا وہ فوراً پہچان لیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پوچھا جائے گا تم نے ان کو کیسے پہچانا؟ بولے ہم نے قرآن پاک کو پڑھ کر پہچانا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب فرشتوں نے سوال کیا، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اچھی طریقے سے سوال کا جواب دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہرحال ان سے جب سوال کیا گیا، فرشتوں نے ان سے سوال کیا من ربک، آپ کے رب کون ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ انہوں نے پلٹ کر سوال کر دیا کہ من ربکما، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو تمہارا رب کون ہے، تم دونوں بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے۔ یہ سوال کون کر سکتا ہے؟ جنہوں نے اللہ کو دنیا میں رہ کر خوش کیا ہوگا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو جانتے ہی ہیں کتنے بڑے خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے فرشتوں سے سوال کر لیا کہ تم بتاؤ کہ تم ہم دونوں کے رب کون ہے۔ ایسا ایمان اور جذبہ ہونا چاہیے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی دینداری ہونی چاہیے اور دنیا کی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مرنا سب کو ہے۔ ایک بہت بڑی بزرگاں ہیں حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ، بہت نام چلتا ہے ان کا، بہت بزرگاں تھی، بہت اللہ کو یاد کرتی تھی، چہرہ بالکل کالا تھا، بہت نیک تھی لیکن چہرہ کالا تھا، اور خوبصورت سیرت، خوبصورت اخلاق، خوبصورت اللہ کو خوش کرنے کا انداز خوبصورت۔ ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ وہ نہا دھو کر اپنے شوہر کے سامنے جاتی اور کہتی کہ ہمارے تاجدار آپ کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے۔ جب شوہر کہہ دیتا کہ ضرورت ہے تو وہ خدمت کرتی، اور اگر شوہر یہ کہہ دیتا کہ نہیں آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جاتی اور اپنے کمرے میں مصلی بچھا کر رات بھر اللہ کو یاد کرتی۔ بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو قبر میں رکھا گیا، تو ان کی ایک باندی تھی، تو باندی نے خام میں دیکھا کہ بتائیے آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش کیا، کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں جب میرے پاس فرشتے سوال کرنے آئے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو میں نے فرشتوں سے، یعنی انہوں نے حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو میرے پاس آئے ہو آسمان سے آئے ہو نا؟ فرشتوں نے کہا آسمان سے آئے ہیں۔ بولا آسمان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا 5000 کلومیٹر، ایسے ہی کچھ کہا انہوں نے، اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ تم اتنی دور سے آئے، 5000 کلومیٹر سے تم یہاں آئے تو تم اللہ کو نہیں بھولے، اور میں 5 ہاتھ نیچے زمین میں پہنچ گئی تو میں اپنے اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ کہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ یہ جواب، یہ سوال کون کر سکتا ہے بتائیے؟ انہوں نے اللہ کو خوش کیا تھا، اللہ پہ ان کو بھروسہ تھا، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا، تبھی نہ انہوں نے فرشتوں سے سوال کر لیا کہ تم 5000 کلومیٹر سے آئے تو تم اللہ کو نہیں بھولے، اور میں 5 ہاتھ نیچے زمین میں قبر میں آ گئی تو میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی؟ یہ کون کہہ سکتی ہے؟ یہ وہی کہہ سکتی ہے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو خوش کیا ہوگا۔
اس لیے اللہ کو خوش کیجئے. اور انسان قبر میں کون سی زبان ہوگی؟ میں جو بول رہا ہوں اردو، یہ بھی زبان نہ ہوگی، عربی ہوگی. عربی. ایک آدمی بالکل ان پڑھ ہے، کچھ نہیں پڑھنا جانتا ہے، لیکن قبر میں عربی زبان سمجھے گا وہ، اور پھر جواب بھی دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا، اچھی عادت بنائیے تاکہ اللہ تعالی وہاں اچھا معاملہ ہمارے ساتھ پیش کرے. بہرحال یہ باتیں بیچ میں آ گئی. مجھے کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی نیک آدمی قبر میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے قبر ان سے بولتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، قبر کہتی ہے آ جاؤ، تجھ سے مجھے بہت خوشی ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ چلا کرتے تھے، ان میں اگر سب سے زیادہ مجھے کسی سے خوشی تھی تو تم سے خوشی تھی. آؤ دیکھو میں تمہاری مہمان نوازی کیسے کرتی ہوں. یہ کہہ کر قبر جو ہے دور تک پھیل جاتی ہے. وہ آدمی جہاں تک نگاہ کرتا ہے وہاں تک اس کو جگہ ہی جگہ نظر آتی ہے. یہ خوش نصیب آدمی ہے. اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسا خوش نصیب بنائے. بہرحال جب ہم لوگ تو دفن کر کے آتے ہیں نا، چھوٹی سی قبر بنا دیتے ہیں، سوچتے ہیں اسی میں. نہیں، نیک آدمی جو ہوگا قبر خوش فعل ہو جائے گی، اور جہاں تک نگاہ پہنچے گی اس آدمی کی، ان شخص کی، وہ وہاں تک اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی اور آرام سے رہیں گے. فرشتے ان سے سوال و جواب کریں گے، وہ سوال و جواب بالکل ٹھیک ٹھاک دے دے گا. فرشتے پھر جائیں گے اور اللہ کے حکم سے جنت سے جوڑا لے کر آئیں گے. جنت سے جوڑا لے کر آئیں گے ان کو پہنانے کے لیے. جب ان کو جوڑا پہنا دیا جائے گا تو مرنے والا آدمی یہ کہے گا کہ بس تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے، تھوڑا سا مجھے وقت دنیا میں جانے کی اجازت دیجئے، تاکہ میں اپنے رشتہ داروں کو، میں اپنے خاندان والوں کو بتا سکوں کہ میرے ساتھ میرے اللہ نے کتنا اچھا معاملہ کیا ہے. مجھے خوبصورت جگہ میں رکھا ہے اور بہت اچھی جگہ میں رکھا ہے. مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے. میرے گھر والے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، میں جا کر تھوڑا سا ان کو بتا دوں کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ میرے اللہ نے بہت اچھا معاملہ کیا ہے. فرشتے کہتے ہیں نہیں، دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم سو جاؤ. کنوم العروس، ایسے سو جاؤ جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے. اور فرشتے ان کو سلا دیتے ہیں، تھپکی دے دیتے ہیں، ان کو نیند آ جاتی ہے. ان کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جس سے ان کو ہوا آتی ہے، اور قیامت تک وہ سوتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے. یہ کن کے ساتھ مہمان نوازی ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو خوش کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، حلال کمایا ہوگا، حرام سے دور رہا ہوگا، پردوں کا اہتمام کیا ہوگا، اور ہر طرح سے اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ مہمان نوازی کا مسئلہ فرمائیں گے. اور نعوذ باللہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو خوش نہیں کیا، نماز روزوں سے کوئی مطلب نہیں، حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں، حفاظ کی قدر نہیں، بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، اور دنیا سے ایسے ہی چلے گئے. جب مرتے ہیں وہ، حدیث شریف میں آتا ہے، جب ان کو غسل دیا جاتا ہے، لوگ ان کو کفناتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو، بھائی مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو. اور جب ان کے روح کو کھینچا جاتا ہے نا، کیسے کھینچا جاتا ہے؟ ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے کسی کے جسم پر اس کے کھال کو نوچا جائے لوہے کی کنگھی سے. اگر ایسے کھینچا جائے کتنی پریشانی ہوگی. ایسے ہی ان کے روح کو نکالا جاتا ہے. ان کی روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں. بڑی پریشانی ہوتی ہے. جب وہ دیکھ لیتا ہے میرا انجام برا ہے، تو وہ اپنے نہلانے والوں سے، کفنانے والوں سے کہتا ہے مجھے یہیں رہنے دو، مجھے قبر میں مت لے
لے جاؤ، لیکن انسان سنتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ کی قدرت اور حکمت ہے، اگر انسان سننے لگے تو پھر دفنانا چھوڑ دیں گے۔ بہرحال ان کو لے جایا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، اور قبر میں جب رکھا جاتا ہے قبر کہتی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، قبر کہتی ہے جتنے لوگ اس مجھ پر چل رہے تھے، اس زمین پر چل رہے تھے، ان میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے نفرت تھی تو تجھ سے نفرت تھی، آج دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا بدلہ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر قبر آپس میں چپک جاتی ہے، اور اس آدمی کی ایک ہڈی جو پسلی کی ہوتی ہے وہ دوسرے پسلی میں گھس جاتی ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کی آواز کو جانور سنتے ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقیں سنتی ہیں، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، وہ جواب بھی ٹھیک نہیں دے پاتا، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو پھر قبر میں چونکہ وہ نماز نہیں پڑھ کے گیا ہے ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اگر باہر پھونک دے تو دنیا کی ساری ہریالی ختم ہو جائے۔ وہ سانپ اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ تم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی نا، لو میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مسلط ہوں۔ وہ ایک ڈنک مارتا ہے، آدمی 70 ہاتھ نیچے زمین میں دھس جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ظہر سے لے کے عصر تک وہ سانپ مارتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، مجھے اللہ کا حکم ہے میں تمہیں عصر سے مغرب تک مارتا رہوں۔ اسی طریقے سے اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، توبہ نہ کیا ہوگا، وہ سانپ ان کو یوں ہی مارتا رہے گا اور وہ چیختا چلاتا رہے گا، لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے دنیا میں ہر آدمی کو مرنا ہے، ہمیں اور آپ کو مرنا ہے، کیوں نہ ہم اچھے اعمال کر کے، روزہ نماز کر کے، حلال کمائی کر کے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے اللہ کا مہمان اپنے آپ کو بنا لیں اور اللہ کو خوش کریں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ وعدہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ مسجدوں کو بھریے گا، خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں یا جن کی کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ ضرور اس کام کو کیجئے، کیونکہ اللہ کو نوجوانوں کی عبادت بہت پسند ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ اگر یہ چاہیے گا کہ موت نہیں آئے گی، موت آئے گی، موت آئے گی۔ میں آپ کو 3-4 واقعے سناتا ہوں چھوٹے چھوٹے، اس کے بعد اپنی بات پوری کر لوں، ہے نا؟ کیا موت کیسے آئے گی؟ ایک بہت بڑے عالم ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم، ان کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے جو روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ ملک الموت ہے نا، وہ روح قبض کرتے ہیں، ان سے پوچھا کہ بھائی دنیا پھیلی ہوئی ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، ایک آدمی پورب میں رہ رہا ہے، ایک آدمی پچھم میں رہ رہا ہے، یعنی پورب یعنی دنیا کے بالکل آخر مشرق میں، مغرب یعنی پورب میں، اور ایک آدمی بالکل پچھم میں ہے، اور آپس میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، بتاؤ تم اس آدمی کے روح کو کیسے قبض کرو گے؟ کہ ملک الموت کیا جواب دیتے ہیں؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ جب مجھے کسی کے روح کو قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو میں تمام روحوں کو کہتا ہوں، بلاتا ہوں، روحوں کو بلاتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو جس روح کا وقت پورا ہو جاتا ہے، یعنی جس روح کو مجھے قبض کرنا ہوتا ہے، وہ روح آ کے میرے اس انگلی میں پھنس جاتی ہے، یہ دونوں انگلی کے بیچ میں آ کر پھنس جاتی ہے۔ جب وہ روح پھنس جاتی ہے تو میں اس کو اٹھا کر جو ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، پھر اس کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ تو بہرحال آدمی ایک کہاں ہے؟ بالکل دنیا کے آخر حصے میں ہے، اور ایک پچھم میں، ایک پورب میں ہے، اور سامنے بیماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن ملک الموت نے کیا کہا؟ اگر وہ آدمی پورب میں ہے میں بلاتا ہوں، وہ روح جلدی سے میرے انگلی میں پھنس جاتی ہے اور پھر میں اس کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ تو اس لیے موت تو آنی ہے،
موت کیا ہے؟ آنی ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا اسی کتاب میں، ایک بادشاہ تھا، بڑا گھمنڈ کرتا تھا، اپنے پیسوں پر بڑا گھمنڈ، اپنے کاروبار پر بڑا گھمنڈ، زمین پر بڑا گھمنڈ، لباس پر بڑا گھمنڈ، گھمنڈ ہی گھمنڈ۔ وہ ایک دن جو ہے عمدہ عمدہ لباس پہنا انہوں نے، اچھے اچھے ایک دم جو شاندار کپڑے انہوں نے پہنے، اور خوشبو وغیرہ جو لگانا تھا لگایا، اور اچھی سواری نکالی، اس پر بیٹھ گیا، اور بڑا گھمنڈی تھا، اس سے کوئی بات کرنے نہیں آتا تھا۔ وہ کہیں جا رہا تھا سفر میں، ملک الموت آ گئے اور انہوں نے ان کے گھوڑے کے زین کو پکڑ لیا۔ اب وہ بادشاہ چونکہ گھمنڈی تھا، متکبر تھا، انہوں نے کہا چھوڑ، تمہاری مجال کیسے ہوئی، تم میرے گھوڑے کے لگام کو تم نے پکڑ لیا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی، تمہاری ہمت کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ میری ہمت چھوڑو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا مجھ سے بات کرنی ہے تو بعد میں بات کرنا، ابھی لگام چھوڑو، ابھی میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے تم سے ابھی بات کرنی ہے، ابھی بات کرنی ہے، اور اسی وقت کرنی ہے، اور کان میں کہنی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ملک الموت نے ان سے کہا اپنے کان کو قریب کرو۔ وہ بادشاہ جو ابھی بڑا غصے میں تھا، گھمنڈ میں تھا، سنیے، ملک الموت نے اس کے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ میں کون ہوں؟ ملک الموت ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ بادشاہ بالکل نرم پڑ گیا، جو ابھی بہت غصے میں تھا، بڑبڑا رہا تھا، بہت چلا رہا تھا، وہ فوراً نرم پڑ گیا اور کہنے لگا جی حضور، مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے، میں اپنے گھر میں چلا جاؤں اور وہاں جو کاروبار ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں گا، اس کے بعد پھر آپ میرے روح کو لے جائیے گا۔ ملک الموت نے کہا نہیں، اب وقت نہیں ہے، اسی وقت جانا ہے۔ فوراً انہوں نے اس بادشاہ کے روح کو وہیں قبض کر لیا، اور بادشاہ اپنی سواری سے دھڑام سے نیچے میں گر گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ بادشاہ کہاں کا منصوبہ بنا کے جا رہا ہوگا، اچھے لباس بھی پہنا، اچھا لشکر بھی لے کے جا رہا تھا، سواری بھی اچھی تھی، لیکن موت آ گئی، فوراً دھڑام سے گر گیا۔ اس لیے موت تو آنی ہے۔ ایک اور واقعہ اسی کتاب میں لکھا ہے، حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کی حکومت تمام لوگوں پر تھی، بادشاہوں پر بھی تھی، یعنی بادشاہ کیا بولتے ہیں، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، وہ تو ملک الموت ان کے محفل میں آئے، وہ مجمع لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو آئے تو ملک الموت ایک شخص کو بہت گھورنے لگے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنا خاص آدمی، یعنی خاص مشیر یا کسی طریقے سے ان کے مجمع کا آدمی تھا، تو گھورنے لگے، تو پھر وہ گھور کر چلے گئے، یعنی غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی ہے، اسی کی روح ہمیں قبض کرنی ہے۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وہ آدمی تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کون شخص تھے جو مجھے بہت گھور کر دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو تھے، یہ ملک الموت تھے۔ اتنا سننا تھا کہ ان کو بھی ڈر لگ گیا کہ وہ مجھے کیوں گھور رہے تھے، لگ رہا کہ میرے روح کو ہی قبض کرنے نہیں آئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ایسا کیجئے، مجھے اس دنیا سے، اس جگہ سے کہیں اور بھیج دیجئے، تاکہ میں اس سے بچا رہوں اور وہ میرے روح کو قبض نہ کر سکے۔ سنیے، بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونکہ اللہ نے ہواؤں پر بھی حکومت دی تھی، اس شخص کو جو ہے ہوا کے ذریعے سے کسی اور دنیا کے آخر حصے میں لے جا کر پہنچا دیا۔ اب وہ شخص سمجھا کہ میں تو ہے اب بچ گیا ان سے، ملک الموت وہاں ہے، وہاں سے آنے میں بہت تاخیر ہوگی۔ اب اتفاق سے جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، ملک الموت وہاں حاضر تھے، انہوں نے فوراً ان کے روح کو قبض کر لیا۔ اب پھر روح کو قبض کر کے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں آئے ملک الموت، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم میرے اس ساتھی کو غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ دیکھیے، میں اس لیے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص کے روح کو قبض کرنے کا حکم دیا تھا، اور روح قبض کرنا تھا ہند کے فلاں علاقے میں،
اور میں سوچنے لگا کہ یہ شخص یہاں بیٹھا ہے اور اس کے روح کو قبض کرنے میں 5 منٹ ہے، اور یہ وہاں کیسے پہنچے گا؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہند کے فلاں علاقے میں کیسے پہنچے گا، اس لیے میں غور سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ 5 منٹ کے بعد ان کے روح کو مجھے قبض کرنا ہے، اور ہند کے فلاں علاقے میں قبض کرنا ہے، اور یہ شخص یہاں بیٹھا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جیسے میں وہاں پہنچا تو وہ شخص مجھے وہاں مل گیا اور میں نے اس کے روح کو قبض کر لیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کیے۔ حالانکہ وہ ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنا ہے اور وہ ہے فلاں علاقے میں، اور 5 منٹ وقت بچا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے ذریعے ہوا کو حکم دیا اور وہ وہاں پہنچ گئے، اور ملک الموت پہنچ کر وہاں پر ان کے روح کو کیا کر لیا؟ قبض کر لیا۔ تو موت تو سب کو آنی ہے۔ موت کیا ہے؟ آنی ہے، اور موت کی تیاری ہم لوگوں کو کر لینی چاہیے۔ اسی کتاب میں ایک واقعہ ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایک تو بادشاہ کو دیکھیں کس طرح سے روح قبض کرا، اور فوراً ان کو ذرہ برابر بھی موقع نہیں دیا اور فوراً دھرام سے گر گیا وہ۔ لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ہم لوگوں کو بھی شامل فرمایا اس میں، ان کے پاس ملک الموت آئے، اور ملک الموت سے اس اللہ کے نیک ولی نے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ بولے ملک الموت ہو؟ بہت اچھا، آئیے جلدی آئیے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کے روح کو قبض کرنے آیا ہوں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، مجھے جلدی لے چلو اللہ کا دیدار کراؤ۔ تو ملک الموت نے کہا اچھا تو آپ کس حالت میں مرنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے نماز پڑھی غالباً یا سجدے میں پہنچے، جیسے ہی وہ سجدے میں پہنچے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تو یہ اللہ کے نیک ولی ہے، موت پوچھ کر آتی ہے، اور ملک الموت پوچھتے ہیں کہ آپ کس حالت میں مرنا چاہتے ہیں۔ یہ کن کو پوچھ رہے ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے پاس موقع ہے، ہمارے اور آپ کے پاس موقع ہے، مومن بن جائے، اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ کیوں آدمی، یہ شب برات ہم لوگ جانتے ہیں نا، شب برات میں بہت جاتے ہیں عبادت کرنے، اچھی بات ہے، اس کو پورے سال برقرار رکھنا چاہیے۔ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، ملک الموت کو اللہ تعالیٰ پورے سال میں جتنے لوگوں کے روح کو قبض کرنا ہے، ایک رجسٹر میں نام لکھ کر ان کو دے دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں تم کو اتنے لوگوں کے روح کو قبض کرنا ہے۔ بہرحال وہ رجسٹر ان کو دے دیا جاتا ہے، جیسے جیسے لوگوں کی عمر پوری ہوتی جاتی ہے وہ روح قبض کرتے چلے جاتے ہیں۔ آدمی گھر بنا رہا ہوتا ہے، خواب سجا رہا ہوتا ہے، کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، باغ لگا رہا ہوتا ہے، کھیتی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے رجسٹر میں درج ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کا نیک بندہ بنیں گے تو اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں خوش فرما دیں گے۔ کیوں؟ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے، ان کے حوالے سے ایک بڑے عالم، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تمام روح، جتنی بھی روحیں ہیں دنیا میں، حضرت اسرائیل علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ تمام روحوں کی حاضری لیتے ہیں، تمام روحوں کی حاضری لیتے ہیں کہ بھائی کون سے روح نے اپنا رزق مکمل کھا لیا ہے۔ جب دیکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ میرے سامنے ایک پلیٹ کے مانند ہے، یعنی ایک پلیٹ ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کی روح اس میں رکھی ہوئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے مقدر کی رزق کھا لی ہوتی ہے، جن کی عمر پوری ہو جاتی ہے، میں ان کو وہاں سے چن کر اٹھا لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے فرمایا۔ بہرحال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کا یہاں انتقال ہوتا ہے تو کچھ لوگ بیٹھ کر وہاں رونے لگتے ہیں، ہے نا، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہ طبعی فطرت ہے۔ لیکن ملک الموت وہاں بھی آتے ہیں،
ملک الموت کہتے ہیں بھائی تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، ہم نہیں سنتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور یہ جو آدمی جو مر گیا ہے انہوں نے اپنی مقدر کی رزق کھا لیا، اتنی ان کو جتنا رزق ملنا تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جتنی عمر تھی وہ مل گئی، انہوں نے اپنے مقدر کا رزق کھا لیا، ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب تم میں سے جن لوگوں نے بھی، تم لوگ بھی جب اپنی مقدر کا رزق کھا لو گے تو تم لوگوں کو بھی لے کے چلے جائیں گے۔ یہ ملک الموت کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقدر کی رزق کھا لی تو چلو ان کو ہم تو لے کے جا رہے ہیں۔ اب تم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ جب اپنے مقدر کی رزق جب تم لوگ پوری کھا لو گے تو تم لوگوں کو بھی لے کر ہم چلے جائیں گے۔ بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ کامیاب شخص کون ہے؟ جو اللہ کا نیک بندہ بن کے چلا جائے، اور نیک بننا بالکل آسان ہے، نیک بننا بالکل آسان ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، حلال روزی کمائیے، اگرچہ روٹی اور چٹنی کھائیے اس میں بڑا مزہ ہے، لیکن حرام کھائیے گا، مرغا کھائیے گا، مسلم کھائیے گا، بکرا بکری جو بھی کھائیے گا اس میں کچھ مزہ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، جنہوں نے حرام کھایا ہوگا وہ حرام لقمہ اس سے حرام کام کرائے گا، اور ان کے اندر سے جو خون ان کے بچوں میں منتقل ہوگا وہ بچے نیک نہیں ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کو حلال کھلائیے اور حرام سے بچائیے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیجئے۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ حلال کمائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا آخرت میں عزت و سربلندی سے سرفراز فرمائے۔